مسلمان تجارت کی طرف توجہ دیں، ہم تجارت کریں۔ مزدوری کو اسلام نے پسند نہیں کیا، اسلام ہمیں مزدور بنانے نہیں بلکہ اسلام ہمیں تاجر بنانے کے لیے آیا، اسلام ہمیں مالدار بنانے کے لیے آیا۔ پہلے نمبر پر مسلمان تجارت کو فروغ دیں، تجارت کریں۔ اگر چنے ہی بیچنے پڑے یہ بھی تجارت ہے، چنے ہی بیچنے پڑے، بلکہ یہاں تک اللہ اکبر اگر کسی کو مارکیٹ میں ذلت کی جگہ کھڑے رہنا پڑے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو رزق حلال کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو آخرت کی عزتوں سے نوازے گا۔ اس لیے پاکٹ مار نہ بنو، چیٹر نہ بنو، چور نہ بنو، سود خور نہ بنو، کسی کے مال کو ہڑپ کرنے والے نہ بنو، حلال تجارت کرو، حلال۔ اور سن لو، تاجر لوگ کہتے ہیں مولانا آپ لوگ تو دیندار ہیں، ہم لوگ تو دنیا دار ہیں۔ میرے بھائی تو کوئی دنیا دار نہیں ہے۔ اگر تو اپنے بال بچوں کو محتاجی سے بچانے کے لیے حلال تجارت کر رہا ہے تو کوئی دنیا دار نہیں ہے۔ مصلی پہ نفل کر پڑھنے والے کو اتنا اجر نہیں ملتا جتنا رزق حلال کمانے والے کو اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ تھک کر اپنے گھر پہ واپس آتا ہے حلال روزی کما کر تو اس کے پسینے کی وجہ سے اللہ اس کے تھکن کی بنیاد پر اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، آپ نے سنا ہوگا ایک لکڑہارے کے ہاتھ لکڑیاں کاٹتے ہوئے سخت ہو گئے، اللہ کے رسول نے ان ہاتھوں کو چوم لیا۔ نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن بحیثیت نمازی حضور نے کسی کے ہاتھ نہیں چومے، بحیثیت صائم روزے دار حضور نے کسی کے ہاتھ نہیں چومے، بحیثیت مجاہد حضور نے کسی مجاہد کے ہاتھ نہیں چومے، لیکن رزق حلال کمانے میں جس کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے حضور علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو چوم کر محبت کا اظہار فرمایا اور بتا دیا گیا جو ہاتھ حلال کمانے میں سخت ہو جاتے ہیں اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اس لیے تجارت کو فروغ دو۔ لیکن آج کے لڑکے تو واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، لڑکیوں میں لگے ہوئے ہیں، برائیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کیسے تجارت کریں گے؟ ساری دنیا صبح اٹھتی ہے اور ہمارے جوان رات کے 3 بجے تک سوتے ہیں اور 12 بجے 1 بجے جب ساری دنیا کا آدھا کام ہو چکا ہوتا ہے اس وقت وہ بیدار ہوتے ہیں۔ فضول نہ بنو، فالتو نہ بنو، تجارت کرو، تجارت میں برکت ہے۔ لوگ کہتے ہیں تجارت کیا کریں؟ میں نے کہا جب ملک شام کی منڈی میں صاحب معراج آمنہ کا لال بحیثیت تاجر کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ گھر پہ بیٹھ کر نرم گدوں پر بیکار نہ بنو، تجارت کرو۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سچا تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سچے تاجر کو نبیوں کے ساتھ جنت میں داخلے کی بشارت، اس لیے سچے تاجر بنو۔ اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، مال کماؤ لیکن حرام اور حلال میں تمیز کرو۔ یہ نہیں کہ جنگلی رمی سے بھی مال آ رہا ہے تو لے لو، جوے سے بھی آ رہا ہے تو لے لو، نہیں، جوا حرام ہے اور جوا تباہ ہوگا، جوا برباد ہوگا، سود ہلاک ہوگا، سود برباد ہوگا۔ اس لیے حلال ذریعے سے شارٹ ٹائم میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں، ایزی منی کے چکر میں، راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں اسلام سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار نہ کرنا، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ حرام آتا نظر آتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے بار بار نہیں سنا اللہ اکبر سور کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، کتے کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ حرام ہے، اس میں کوئی برکت نہیں۔ ہر دروازے پر نہ سور نظر آتا ہے نہ ہر دروازے پہ کتا نظر آتا ہے، لیکن اللہ اکبر بکریاں حلال ہے، ہر سال کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں ذبح ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی ہر دروازے پر کم و بیش نظر آتی ہے۔ وجہ حلال ہے تو اللہ نے اس میں برکت عطا فرمائی ہے، اس لیے حلال کو لازم پکڑو۔